إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون الأولون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا فهذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له. نحن السابقون الأولون فهدانا الله والناس لنا تبع غدا اليہود بعد غد النصارى. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، میں نے سورہ جمعہ کی ایک آیت تلاوت کی. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: لوگوں، جب اذان دی جائے جمعے کی فوراً دوڑ پڑو نماز کے لیے اور کاروبار چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا میں سب سے آخر میں ہم لوگ آئے. آدم علیہ السلام سب سے آئے، پھر اس کا نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام وغیرہ وغیرہ سارے انبیاء آئے، لیکن ہم آخر میں آئے. لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہم ہوں گے، سب سے آگے ہم ہوں گے، سب سے پہلے ہماری امت کا حساب کیا جائے گا، سب سے پہلے ہم جنت کو جائیں گے. ہاں، یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو، عیسائیوں کو کتاب دی ہم سے پہلے، اور یہ جو جمعے کا دن ہے ان پر فرض کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، نہیں جمعے کا نہیں، ہفتے کا دن اچھا ہے، اتوار کا دن اچھا ہے. اللہ نے ہم کو ہدایت دی، تو ہم کو اللہ نے ہدایت دی. کل یہودی یعنی ہفتے کے دن یہودی اپنا دن مقرر کر لیے اور اتوار کے دن عیسائی اپنا دن مقرر کر لیے. اس سے کئی ہفتہ پہلے میں نے جمعے کی فضیلتیں، خصوصیات کے مطابق خطبہ دیا تھا. پھر اس کے بعد پوری بات نہیں ہو سکی تھی، تو میں نے سوچا کہ آج جو ہے اسی سلسلے میں تیزی کے ساتھ ساری باتیں بتا دیں، اس لیے کہ بیچ میں گیپ زیادہ ہو جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں رہتی ہیں. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 32 خاصیتیں لکھی ہیں جمعے کی. جمعے کی ایک دو باتیں نہیں ہیں، 32 باتیں انہوں نے لکھی ہیں. میں نے ان کو نوٹ کر کے ایک ایک پڑھنا مناسب سمجھا. پہلی بات تو یہ ہے جمعے کی فضیلت: افضل الایام، سارے دنوں میں بہت فضیلت والا. سید الایام، سارے دنوں میں کا سردار یہ ہے. ایسے اللہ کے رسول نے فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو اسی دن اللہ تعالیٰ نے جنت رکھا، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. اسی دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی دن آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی. اتنی باتیں ہوئی. اور یہ بھی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت جو آئے گی وہ بھی جمعے کے دن ہی آئے گی. ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دوسری روایت کے اندر کچھ تفصیل اور بھی ہے کہ صاحب جمعے کا دن جب آتا ہے، صبح صادق جب طلوع ہوتی ہے، دنیا کی ہر چیز، جانور، سمندر، ہوائیں،
زمین، درخت، سارے پرندے ڈرتے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں۔ آج جمعے کا دن ہے کیا، قیامت ہے کیا، توبہ کرتے استغفار کرتے، یہاں تک کہ جب سورج مشرق سے نکل جاتا ہے تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ آج قیامت نہیں ہے۔ اس طرح کی تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جمعے کے دن یہ خاص گھڑی ہے۔ یہ بات بار بار اس میں انہوں نے ذکر کی ہے، اس لیے ایک سے زیادہ بار اس کا ذکر ہوگا۔ جمعے کی دعا، جمعے کے دن ایک بہت خاص گھڑی ہے جس میں بندہ جو بھی مانگتا ہے اگر وہ حرام نہیں ہے اللہ اس کو دیتا ہے۔ تھوڑا وقت ہے، یخللها، تھوڑا وقت ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ صاحب یہ عصر کا وقت ہے، عصر کے بعد۔ حدیث میں دو باتیں آتی ہیں، ایک تو یہ جو دعا ہے کب قبول ہوتی ہے، ممبر پر جب امام بیٹھ جاتے ہیں اس وقت سے لے کے نماز ختم ہونے تک کی دعا ہے۔ اس وقت جو دعا کرتے ہیں وہ دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ اور اس سے بہتر بات زیادہ علماء کا خیال یہ ہے عصر کے بعد ہے، یہ عصر کے بعد ہے یہ وقت۔ تو جمعے کے دن یہ خاص وقت بھی ہے، جیسے شب قدر میں ہوتا ہے ایک خاص وقت دعا کے قبول ہونے کا، ویسا ہی ایک وقت جمعے کے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جمعہ کیسے شروع ہوا اس کی تاریخ بھی ہم کو جاننا چاہیے۔ عبد الرحمن بن کعب بن مالک، کعب بن مالک صحابی ہیں، بڑے صحابی ہیں۔ ان کے بیٹے تھے عبد الرحمن، اندھے نابینا ہو گئے تھے، مسجد کو ان کے بیٹے بلا کر لاتے تھے عبد الرحمن۔ جمعے کے دن جب بھی اذان ہوتی، اسعد بن زرارہ جو صحابی ہیں ان کے لیے بہت دعا کرتے کہ صاحب اللہ تو ان کو بہترین بدلہ دے، ان کی اعمال کو قبول فرما۔ ہر جمعے کو ایسا کرتے۔ یہ ایک دن بیٹے نے پوچھ لیا، ابو آپ دعا کرتے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا کہ صاحب یہ جو اسعد بن زرارہ ہے نا، مدینہ میں سب سے پہلے جمعے کی نماز وہی پڑھائے، حزم النبی ایک جگہ میں پڑھائے۔ کہا کتنے تھے آپ لوگ؟ کہا 40 تھے۔ ایسے انہوں نے فرمایا۔ پہلا جمعہ مدینہ میں قائم ہوا، مکے میں جمعہ نہیں تھا، نمازیں تھیں، جمعے کی نماز نہیں تھی مکے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ کو آئے۔ آپ راستے میں قباء پہنچے، قباء پہنچے پیر کے دن، پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات۔ پھر آپ نے ایک مسجد بھی بنائی وہاں۔ پھر اس کے بعد قباء سے مدینہ گئے۔ بنو سالم کا جو باغ تھا وہاں جمعے کا وقت ہو گیا تو اللہ کے رسول نے وہیں نماز پڑھائی۔ آج بھی وہ مسجد چھوٹی سی ہے، یہ نشانی ہے پہلا جمعہ اللہ کے رسول نے وہ مدینہ میں پڑھایا، مختصر خطبہ دیا، اس کے نیکی کا حکم دیا، برائیوں سے منع کیا، مختصر خطبہ دیا۔ یہ ہے خطبے کی تاریخ ہے۔ اب خطبے کی خصوصیات کیا ہیں؟ میں نے کہا کہ بہت ساری خصوصیات امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھتے ہیں، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور جمعے کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلیٰ یہ پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سورہ غاشیہ پڑھتے ہیں، یہ دونوں صورتیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو جی جمعے کا دن ہو مجھ پر زیادہ درود پڑھو، رات ہو جمعے کی رات، دن ہو 24 گھنٹہ زیادہ درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا؟ آپ تو مٹی میں گل گئے ہوں گے۔ کہا نہیں جی، اللہ تعالیٰ نے زمین کو اجازت نہیں دی نبی کا جسم کھانے کی، گویا نبی ویسے ہی رہتے ہیں جیسا کہ ابھی انتقال ہوا ہے۔ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 3 دن نماز ہوئی آپ کی، کوئی تو امام نہیں تھے، 2 آدمی 3 آدمی جاتے نماز پڑھتے آتے، نماز پڑھتے آتے، پہلے اللہ کے صحابہ گئے، پھر اس کے بعد عورتیں گئیں، پھر اس کے بعد بچے گئے،
پھر اس کے بعد آپ کی تدفین ہوئی، ویسے ہی ایک دم تروز تازہ تھے۔ تو کہا زیادہ سے زیادہ درود پڑھو، رات میں بھی اور دن میں بھی۔ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ کی 10 رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں۔ آدمی کے اندر دین کی باتوں پر عمل کرنے کا شوق کب پیدا ہوتا ہے؟ جب کہ آدمی ثواب سمجھے، اچھا اتنا ثواب ہے کیا، اتنا زیادہ ثواب ہے کیا، خواہش ہونا چاہیے۔ اور پھر برائیوں سے کب رکتا ہے؟ جب کہ آدمی کو اس بات کا احساس ہو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، پتہ نہیں کون سا گناہ ایسا ہو جائے گا کہ میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ ایک شعوری زندگی گزارتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی زندگی بھر نیکی کے کام کرتے رہتا ہے، نیکی کے کام کرتے رہتا، آخر میں چند دن باقی رہ جاتے ہیں، برے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، تکبر اور غرور پیدا ہو جاتا ہے، جہنم کو چلے جاتا ہے۔ پناہ مانگنی چاہیے نا، اس لیے کہ اتنے سال عبادت کیا نا، غرور پیدا ہو گیا، تکبر پیدا، ارے میں تو 20 سال سے نماز پڑھتا ہوں، 5 حج کیا ہوں اور 17 عمرہ کیا ہوں اور 40 فلاں کیا ہوں، تکبر پیدا ہو گیا نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ آدمی جنت کو نہیں جائے گا، تکبر پیدا ہو گیا۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں برے کام کرتے رہتے ہیں، گناہ کے کام کرتے رہتے ہیں، آخر میں چند دن باقی رہ جاتے ہیں، اچانک ان کو خیال ہوتا ہے یا اللہ میں تیری زمین میں تیرے حکم کے خلاف کیا، تیری شریعت کے خلاف کیا، توبہ کر لیتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، رو رو کے جنت کو چلے جاتے ہیں۔ کس کا انجام کیا ہوگا نہیں بول سکتے۔ کسی بھی نیک آدمی کو دیکھ کر آپ اتنا بڑا نیک آدمی بول نہیں سکتے یہ جنتی ہے جی، نہیں بول سکتے، پتہ نہیں خاتمہ کیسا ہوگا۔ انما الاعمال بالخواتیم، جیسے آخری ہوگا اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ ایک آدمی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 آدمی کو 99 آدمی کو قتل کیا، 90 پر 9 آدمی کو قتل کیا، بات میں قتل کرتا، بات میں قتل کر دیتا۔ آخر میں اس کے احساس ہوا کہ اللہ قیامت میں مجھے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ لوگوں سے پوچھا کہ صاحب میرے توبے کی کوئی صورت ہے کیا؟ کہا کہ فلاں بستی میں ایک راہب رہتے ہیں، پوپ رہتے ہیں، ان سے جا کر مسئلہ پوچھو جی، وہ بتائیں گے۔ جا کر بولے میں 99 آدمی کو 90 پر 9 آدمی کو قتل کر دیا ناحق، میرے لیے توبہ ہے؟ کہا نہیں تیرے لیے توبہ نہیں ہے۔ کہا ایسا ہے؟ ان کو بھی قتل کر دیا، نعوذ باللہ، 100 پورے ہو گئے۔ پھر اس کے دل کے اندر احساس جاگا کہ صاحب بہت بڑا گناہ کیا۔ کسی اور سے پوچھا تو کہا نہیں فلاں بستی میں ایک آدمی ہے جی، بڑا پوپ ہے، اس سے جا کر پوچھو۔ اس سے جا کر پوچھے، کہا کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، تمہارے گناہ اللہ معاف کرے گا، تم کو چاہیے کہ توبہ کرو، اور جس بستی میں تم رہتے ہو اب مت رہو اس میں، بہت خراب بستی معلوم ہوتی ہے، وہاں کے لوگ بڑے گنہگار معلوم ہوتے ہیں، تم چلے جاؤ دوسری بستی کو جہاں اللہ کے نیک بندے عبادت میں رہتے ہیں۔ گیا جی، راستے ہی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب فرشتے آ کر ارے برا آدمی تھا، ہم اس کی جان نکالیں گے، ابھی انتقال ہونے کے قریب، کہا ہم نکالیں گے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا نہیں، ہم ان کی جان نکال کے لے جائیں گے۔ بہرحال وہ جس بستی سے نکل کر جا رہا تھا وہ ذرا زیادہ تھی، وہ بستی کم تھی، اور جہاں جا رہا تھا نیکیوں کی بستی سمجھو کہ 2-4 بالی زیادہ تھی، تو پھر رحمت کے فرشتے اس کو نکال کر لے گئے اس کی روح۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اندر تڑپ ہونا چاہیے۔ آدمی اگر عذاب سے ڈرے اور اللہ کا احترام اس کے دل میں ہو تو پھر وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ نیکی کی خواہش ہو کب اتنا ثواب ہے کیا، اتنا ثواب ہے کیا، اس کا خیال کرتا ہے آدمی۔ اور گناہ سے کب بچتا ہے؟ جب کہ اللہ کا ڈر ہو، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی رہو گے اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، یہ ہونا چاہیے نا۔ جب چل کر آدمی تنہا بھی کمرے میں کوئی بھی نہ ہو، جب بھی ڈرتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے،
تو یہ احساس ہونا چاہیے بہت ساری فضیلت کی باتیں سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، جذبہ پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نیکی بھی کرتے گناہ بھی کرتے، نیکی بھی کرتے گناہ بھی کرتے، یہ ایک راستے پر نہیں رہتے، کبھی ایسا کبھی ویسا، ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ نے کہا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، دعا کرو جی اللہ تو ہم کو ہدایت دے دیا نا اللہ، اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر اللہ، یہ دعا کرتے رہو، ایسا کہا۔ پھر اس کے بعد جمعے کے دن کی ایک باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جمعے کی نماز فرض ہے، اس میں 2 رکعت پڑھی جاتی ہے آپ جانتے ہیں، اور جہری نماز زور سے قرات پڑھتے ہیں، یہ بھی جمعے کے ساتھ ایک خاص بات ہے۔ فجر میں تو پڑھتے وہ بتا دیا، جمعے میں جو پڑھتے وہ بھی بتا دیا، اور 2 رکعت پڑھی جاتی ہے 4 کے بجائے۔ سنت ہے کیا؟ جمعے سے پہلے سنت کا کوئی ذکر نہیں ہے، البتہ پڑھتے تھے، بہت پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی کے نہلایا اور نہایا، پھر اس کے بعد اگر خوشبو ہے تو لگا کر اچھے کپڑے پہن کر مسجد کو گیا، کسی کو پریشان نہیں کیا، ستایا نہیں، اور جا کے مسجد میں داخل ہو کے ذکر و اذکار میں مشغول رہا، نماز میں مشغول رہا، تو اس کے یہاں تک کہ امام نماز پوری کر دے تو اس کو ایک جمعے سے ایک جمعے تک کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ بڑے گناہوں سے بچے۔ بڑے گناہ کیا ہیں؟ بہت سارے بڑے گناہ ہیں، لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، کتاب الکبائر، کیا کیا بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں کو بھی جاننا چاہیے۔ 100 کے قریب بڑے بڑے گناہ ہیں، اور باقی سب چھوٹے گناہ ہیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ تو اس آدمی کو کب گناہ معاف ہوں گے؟ جب کہ بڑے گناہوں سے وہ دور رہے۔ تو نہانا دوسری نمازوں میں آتے ہیں نا، نہانا کسی کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن جمعے کو آتے ہیں نہانا چاہیے، سنت ہے، ایک طرح سے سنت مؤکدہ ہے، نہانا چاہیے۔ کبھی کبھی نہاتے نہیں ہیں کسی وجہ سے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن آئے جی، حضرت عمر بن خطاب خطبہ دے رہے تھے، دیکھا حضرت عثمان آئے دیر سے، کہا کہ صاحب اتنے وقت کو آئے تم، اتنی دیر سے آئے؟ کہا کہ امیر المؤمنین میں کاروبار میں مشغول تھا، اذان سنا فوراً آیا، وضو کر کے نماز پڑھ کے بیٹھ گیا۔ کہا والوضوء ایضاً، نہائے بھی نہیں کیا، خالی وضو کیا کیا؟ ایسے حضرت عمر نے کہا۔ اسی لیے حضرت عثمان کیا کیے، اپنے زمانے میں اذان سنائی نہیں دیتی نا، 2 اذان مقرر کر دیے، جا کے بازار میں دیتے تھے ایک اذان، پھر مسجد میں آ کے ایک اذان دیتے تھے۔ یہ پورے جمعے کی تاریخ ہے اور جمعے کی باتیں ہیں، ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح جلد سے جلد نماز کو آنا چاہیے، صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب جمعے کو جاتے، گھر میں جو کچھ روٹی ووٹی ہوتی سب اٹھا کے ساتھ لے کر جاتے، راستے میں جتنی غریب مسکین ہوتے ان کو دیتے جاتے، کہا کہ صدقہ کرنا چاہیے جمعے کے دن، عید کے دن بھی کرتے نا۔ اور اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے جمعہ عید کی طرح ہے، عید سے بھی افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، عید کا دن دونوں عیدیں ہیں نا، ان سے زیادہ افضل ہے جمعہ کا دن، بہت اعتبار سے۔ عرفے کا دن برابر ہوگا جمعے کے، نہیں تو جمعہ اس سے بھی زیادہ افضل ہوگا۔ صدقہ خیرات کہا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، جو عید کی نماز میں، عید الاضحیٰ میں، قربانی کے عید میں کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قربانی دیتے ہیں۔ جمعہ بھی عید کا دن ہے جی، دونوں کام کرنا چاہیے۔ ایک کام تو نماز پڑھتے ہیں، جیسا کہ عید کی نماز پڑھتے ہیں، اس سے بھی افضل ہے۔ قربانی کہاں ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی کے پہلی گھڑی میں مسجد کو آتا ہے ایک اونٹ قربانی کرنے کا ثواب، دوسری گھڑی میں آتا ہے ایک گائے قربانی کرنے کا ثواب،
تیسری گھڑی میں آتا ہے ایک بکرا قربانی کرنے کا ثواب. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھی گھڑی میں آتا ہے تو اس کو ایک مرغی صدقہ کرنے کا ثواب. پانچویں گھڑی میں آتا ہے تو اس کو ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. کہا یہ قربانی ہے، جلدی جانا چاہیے مسجد کو، قربانی ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں. اس لیے کہ جمعہ کا جب دن ہوتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں فرشتے مسجد کے دیواروں پر بیٹھ جاتے ہیں، آنے والوں کے نام لکھتے رہتے ہیں. کون پہلے آئے؟ 100 آدمی پہلے آئے جی، ان کا نام لکھے. دوسری گھڑی میں آئے 1000 آدمی ہے، ان کا نام لکھے. ایسے لکھتے جاتے ہیں. امام جب ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں، خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر کے وہ خود بھی خطبہ سنتے ہیں اور آنے والوں کا نام اس میں نہیں رہتا ہے. تو دیکھیں کتنا بڑا اجر ہے. جمعہ کا ایک دن ہے، اس کے لیے بھی ہم وقت نہیں نکالتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کیا عبادت کے لیے ایک دن مقرر کیا. اس دن تم لوگ دنیا کے کام نہیں کرنا، عبادت میں مشغول رہنا. ایسے تو جمعہ کا دن ویسا ہی ہے، عبادت کا دن ہے جی، کاروبار کا دن نہیں ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے بچپن میں دیکھتا تھا سارے مسلمان دکانوں میں لکھے تھے فرائیڈے ہالیڈے. پہلے مجھے یاد پڑتا ہے مسلمانوں کی پوری دکان میں کہیں بھی رہو فرائیڈے ہالیڈے بورڈ باقاعدہ لگا رہتا تھا. وہ ایک زمانہ تھا لیبر کا قانون بہت زیادہ چلتا تھا، اور عام طور پر غیر مسلموں کی دکانوں میں سنڈے ہالیڈے لکھتا تھا. آج بھی کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد دکان کھولتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھ کے عصر تک بھی، عصر سے عشاء تک دکان کھولتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کھولتے. ایسا ہے اس لیے کہ برکت ختم ہو جاتی ہے. جمعہ کے دن بھی اگر کوئی آدمی کاروبار کرے، عبادت میں مشغول نہ رہے تو پھر برکت ختم ہو جاتی ہے. لہٰذا جمعہ کا دن ہم کو چاہیے کہ صاحب کاروبار کم سے کم کریں، یعنی کہ جلد سے جلد مسجد پہنچنے کی کوشش کریں. اللہ نے کیا کہا؟ ذروا البیع، تم کاروبار چھوڑ دو. جو ہی اذان ہوتی ہے اب جلد تیزی کے ساتھ چل پڑو مسجد کو. دیکھیے جمعے کے اندر کتنی فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فرمایا ہے. جمعے کے دن زوال کے وقت 3 وقت نماز پڑھنا، نفل نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے. 5 وقت بھی ہے، 3 وقت بھی ہے. 3 وقت میں کیا؟ فجر کی نماز پڑھ لیے، سورج نکلنے تک نفل نماز نہیں پڑھنا. سورج نکل کے ذرا اونچا ہو گیا 12 منٹ 15 منٹ ہاں پڑھو. زوال کے وقت بالکل جب سر پر سورج رہتا ہے نماز نہیں پڑھنا جی، جہنم بھڑکائی جاتی ہے. عصر کی نماز پڑھ لیے، سورج غروب ہونے تک نہیں پڑھنا. سورج غروب ہو گیا تو نماز پڑھو. لیکن جمعے کے دن کوئی وقت نہیں، پورا وقت نماز پڑھ سکتے نفل. جمعے سے پہلے آئے میں نے کہا نفل نماز کا کوئی، سنت نماز کا کوئی ذکر نہیں ہے. البتہ صحابہ مشغول رہتے تھے دعا میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، نماز میں، ایسا رہتا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کے دن جہنم نہیں بھڑکائی جاتی. یہ دنیا کے اعتبار سے ہے جمعہ، لیکن قیامت میں تو ہمیشہ بھڑکتی رہے گی نا. وہ کافروں کو ایک دن بھی چانس نہیں دیا جائے گا، پاؤ دن بھی نہیں. کہیں گے ذرا ہمارے لیے کنسیشن کر دو، ذرا 2-4 گھنٹے عذاب ہمارا بند کر دو. کہا نہیں، جمعے کے دن دنیا کے حساب سے جہنم نہیں بھڑکائی جاتی. اس لیے کہ جمعے کے دن بے حساب عبادتیں ہوتی ہیں، اللہ کی بندگی ہوتی ہے، صدقہ خیرات کرتے ہیں لوگ، اللہ کو زیادہ یاد کرتے ہیں. اس لیے آج کے دن، جمعے کے دن، جمعے سے پہلے زوال کے وقت آپ نماز پڑھ سکتے، پڑھتے رہیں، کوئی بات، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایسے آج کے دن وہ بھی ہے، جہنم اس لیے نہیں بھڑکائی جاتی کہ اللہ کے بندے زیادہ زیادہ عبادت کرتے رہتے ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ ہر ہفتے کو آتا ہے، اور جمعہ جو ہے سید الایام ہے.
اللہ کے یہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر سے زیادہ اس کے اندر ثواب ہے۔ 5 باتیں جمعے کے ساتھ خاص ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، وہاں سے نیچے اتارا، اسی دن آدم علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی، اور اس دن اللہ نے ایک خاص گھڑی رکھی ہے، جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اور پہلے بھی یہ دعا بار بار آتی ہے کہ دعا کرو دعا کرو، بہت سی حدیثوں میں ہے۔ اور اس کے ساتھ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ صاحب اللہ کی مہربانی سے ہم کو اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اسی بات ہے، جمعے کے دن خطبہ ہوتا، کسی نماز سے پہلے خطبہ نہیں ہوتا، جمعے کے دن خطبہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو ایک ہفتے کی سبق دیا جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے، تم کو یہ کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، فلاں کرنا ہے، جو کچھ کے حالات کے مطابق باتیں ہوتی ہیں ان کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اس لیے جو ہم کو چاہیے کہ جمعہ کا خطبہ بڑی غور سے سنیں۔ اگر کوئی آدمی جمعے کے وقت خطبہ ہو رہا ہے سلام کیا تو اس کا جواب دے سکتے کیا؟ یہاں تک لوگوں نے لکھا ہے کہ صاحب دل میں جواب دینا چاہیے، وعلیکم السلام نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی دور بیٹھا ہے، خطبے کی آواز اس کو آتی نہیں، وہ قرآن پڑھ سکتا کہا؟ نہیں، یہ جو ہے ٹائم جمعے کا ہے، تم قرآن وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، اگرچہ کہ تم کو خطبہ دور ہو سنائی نہیں دیتا، یا یوں سمجھیے کہ صاحب اردو میں خطبہ ہے، تمل والے ہیں، اب وہ کیا کریں گے سمجھ میں آتا نہیں، وہ قرآن پڑھ سکتے کیا؟ نہیں پڑھنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہٰذا جمعے کے دن اس کو غنیمت جانو۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں انہوں نے لکھی ہیں، اور پوری باتیں تو میں ذکر نہیں کر سکا۔ یہ بھی کہا کہ جو آدمی پہلے آتے ہیں جمعے کو اور امام سے قریب بیٹھتے ہیں، قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ کے نزدیک آئیں گے۔ جو پہلے آئے ان کو پہلے اجازت دی جائے گی کہ تم پہلے جاؤ، اور جو دیر سے آئے ان کو دیر سے اجازت دی جائے گی۔ اور اللہ کے قریب کون بیٹھے گا؟ وہ جو آدمی کے امام سے قریب بیٹھے گا وہ ان کے قریب بیٹھے گا۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ شاہد جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن کی اللہ نے قسم کھائی ہے قرآن مجید کے اندر، اس کی اتنی بڑی عظمت ہے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ اس کا خیال کریں۔ پھر اس کے بعد جیسا کہ میں نے بار بار کہا، ساری مخلوق ڈرتے رہتی ہے سوائے انسان اور جن کے، ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں، جمعہ ہے، ہفتہ ہے، کچھ نہیں۔ البتہ کاروبار کا بہت سوچتے رہتے ہیں، طلبہ ہو سونے کا سوچتے ہیں، ہاں اتوار آج چھٹی، خوب سونا چاہیے۔ لیکن مسلمان جمعے کے دن کا نہیں سوچتا کہ آج جمعہ ہے، پتہ نہیں قیامت ہوگی کیا، اللہ سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں تاکہ اچھی حالت میں ہماری موت ہو جائے۔ اس طرح سوچتے نہیں ہیں، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ جمعے کا دن جب آتا ہے صبح سے ہی آدمی کو خیال کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ نہا لیتے ہیں، نہانے کے متعلق میں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ صاحب جمعے کے دن نہاؤ، نہانے کا حکم دیا ہے۔ بہت سارے لوگ فجر سے پہلے ہی نہا لیتے، آج جمعہ ہے، فجر کے وقت سے ہی جمعے کا شروع ہو جاتا، ایسے انہوں نے کہا تو جمعے کے دن نہا لیتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا مسواک کرنا بھی سنت ہے، ہر نماز میں مسواک کرنا سنت ہے، لیکن خاص کر جمعے کے دن مسواک کرنا بہت اچھا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا عطر لگاؤ، جی عطر لگاؤ۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا کہ جمعے کے دن پوری مسجد میں خوشبو لگائی جائے، ہے نا۔ نعیم بن عبداللہ المجمری کا صحابی ہیں، مجمر کا مطلب ہوتا ہے دھواں دینے والا، وہ اود کی لکڑی ڈالتے ہیں، جلتی ہے تو بہت خوشبو آتی ہے نا، تو ان کا کام ہی وہ مقرر کر کے کہتے حضرت عمر تمہارا کام یہ ہے کہ جمعے کے دن پوری مسجد میں خوشبو پھیلاؤ۔ دیکھو کتنی بڑی باتیں ہیں جی، کتنی سنتیں ہیں جمعے کے دن کی، بہت ساری سنتیں ہیں، جیسا کہ میں نے کہا 30 سے زیادہ باتیں ہیں
میں نے تقریباً 17-18 باتوں کا ذکر کیا، پھر اللہ کا بھی موقع دے گا تو پھر کچھ باتیں بتائیں گے۔ کہنے کا مقصد ہے میرے بھائیوں، جمعے کی قدر کیجیے، جمعے کی قدر کیجیے، کاروبار چھوڑیے، گھر سے نکلیے، جلد سے جلد مسجد پہنچنے کی کوشش کیجیے، اور ایک اونٹ کی قربانی نہیں تو کم سے کم گائے کی قربانی، بکرے کی قربانی، کچھ نہ کچھ آپ کو ملنے کی کوشش کیجیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، دیکھو سورج نکلنا نا، سورج نکلا 6 بجے، اب کیا کرے 6 سے 7 تک جتنے لوگ مسجد کو آئیں گے ان کو ایک اونٹ قربانی دینے کا ثواب، پھر اس کا 7 سے 8 تک جتنے لوگ مسجد کو آئے ان کو جو ہے یہ گائے قربانی دینے کا ثواب، اسی طرح انہوں نے گنایا۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من حجرا، حجرا کا مطلب ہے دوپہر کے وقت آیا، کہا دوپہر کا وقت کہاں شروع ہوتا، وہ تو ظہر کا وقت ہے، تب آنا چاہیے، تو یہ 1 گھنٹے کے اندر یہ 5 اوقات ہیں، نہیں یہ 1 گھنٹہ نہیں ہے، ایسے ان کا کہنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمعے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جلد سے جلد مسجد کو آنے کے اللہ ہم کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، جمعے کے جتنے ثواب ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے۔ اور آج جو ہم دعا کریں گے عصر سے لے کر مغرب تک، بہت پیارا وقت ہے، ہم کو دعا کی توفیق دے، ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہماری پریشانیوں کو دور کرے، اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔